الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ امام الہدیٰ حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ کے ظہور سے پہلے کے واقعات کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اس سے پہلے جمعہ کے اندر 6 واقعات میں بیان کیے تھے جو علامت ہیں امام مہدی کے ظاہر ہونے کے، اور وہ 6 واقعات ایسے بیان کیے تھے جو اب ہو چکے ہیں۔ ان واقعات کو بیان کرنے سے پہلے جو حدیثیں بھی سن لیجیے قیامت کے آنے کی، اور جو آج ہمارے سامنے ہیں۔ ایک حدیث ہے جس کو صاحب مشکات نے کتاب العلم کے اندر بیان کیا ہے۔ صحابی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا سے علم اٹھا لیا جائے گا۔ پھر آپ نے اس کی تشریح فرمائی کہ علم اٹھانے سے مطلب یہ نہیں ہے کہ سینوں میں سے نکال لیا جائے گا، بلکہ علماء ایک ایک کر کے اٹھتے چلے جائیں گے اور ان کی جگہ پر کوئی ہوگا نہیں۔ تو علماء اٹھتے چلے جائیں گے یہاں تک کہ علم ختم ہو جائے گا۔ پھر لوگ اتخذ الناس رؤوسا جہالا افتوا بغیر علم فضلوا واضلوا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ لوگ جاہلوں کو اپنا سربراہ اور پیشوا بنا لیں گے۔ جاہلوں سے مراد، یہ حدیث کی تشریح میں کر رہا ہوں، حدیث کے الفاظ میں، کہ جو جاہل مراد یہ نہیں کہ جس نے علم نہ پڑھا، بلکہ ایسے لوگ جو کہنے کو تو عالم ہوں گے، ان کے پاس سند بھی ہوگی، لیکن ان کے دلوں میں علم نہیں ہوگا۔ علم کا جو کمال ہے وہ کمال نہیں ہوگا۔ مسائل جو باریک امت کو پیش آنے والے ہوتے ہیں اس کا کوئی حل کرنے والا نہیں ہوگا۔ چنانچہ آج دور یہی ہے کہ مدارس کے اندر ساری سہولتیں آ چکی ہیں، کھانے پینے کی، رہنے سہنے کی، پیسے وغیرہ ملنے کی، لیکن علم اٹھتا چلا گیا ہے، اور جو عالم چاہ رہے ہیں ان کا جگہ کوئی لینے والا نہیں ہے۔ آج جو حدیث، تفسیر اور فقہ کے پڑھنے والے اور بہت کم علماء ملتے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ جو عالم کہے جاتے ہوں لیکن صحیح معنی میں علم نہیں ہوگا، تو وہ اپنی شان کو، اپنی آن کو باقی رکھنے کے لیے اپنی مرضی کے مطابق مسائل بتا دیں گے، اور اس کی وجہ سے کیا ہوگا؟ خود تو گمراہ ہوئے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم کے اٹھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دلوں سے علم نکال لیا جائے گا، بلکہ ایک ایک کر کے بڑے بڑے علماء اٹھتے چلے جائیں گے، اور لوگ جاہلوں کو اپنا پیشوا بنا لیں گے، اور وہ اپنی لا علمی کے ساتھ فتویٰ دیں گے۔ فتویٰ دینے میں بھی ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہوگا کہ میں فتویٰ دے رہا ہوں وہ صحیح بھی دے رہا ہوں یا نہیں رہا۔ افتوا بغیر علم، بغیر علم کے یعنی بغیر تحقیق کے فتویٰ دیں گے۔ ضلوا فاضلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ جو ہیں اپنے ذہین اور ہوشیار بچوں کو علم دین کی طرف متوجہ کیجیے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ جو ذہین اور ہوشیار بچے ہوتے ہیں ان کو دنیاوی علم کی طرف موڑ دیتے ہیں، اور جو بدھو ہوتے ہیں جب اس کو مدرسے میں بھیج دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی نے آ کر عرض کیا کہ حضرت کیا بات ہے کہ علماء جو بدھو ہوتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا علماء بدھو نہیں ہوتے ہیں، تم بدھوؤں کو عالم بناتے ہو، تم عالم جو بناتے ہو بدھوؤں کو بناتے ہو۔ تو لہذا ضرورت ہے ذہین بچوں کی۔ میں یہ نہیں کہتا ہے کہ جو عصری علوم نہ پڑھائیں، دنیاوی علوم نہ پڑھائیں، میں یہ نہیں کہتا ہے، لیکن ذرا اس کا تو بھی خیال کیے کہ ہماری سب سے بڑی ضرورت ہمارا دین ہے، اور علم دین کے لیے ماہر علماء کی ضرورت ہے، اور ماہر علماء جبھی پیدا ہوں گے جبکہ وہ ذہین بھی ہوں گے، ہوشیار بھی ہوں گے، لیکن آج اس کی طرف توجہ نہیں ہے۔
یہ بھی جو ہے قیامت کے آنے کی علامتوں میں سے، اور یہ اب جو ہے بالکل شروع ہو چکی ہے، بلکہ بہت ظاہر ہو چکی ہے۔ اور دوسری بات آپ نے فرمائی، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ در منصور کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا آخری زمانے میں کہ لوگ عالی شان زینوں کے اوپر سوار ہو کر مسجدوں کے دروازوں پر آئیں گے یہ نماز پڑھنے کے لیے، اور ان کی عورتیں کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، نساؤہم کاسیات عاریات، ان کی عورتیں کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، یعنی باریک کپڑے پہنے جائیں گے۔ چنانچہ دور یہی چل رہا ہے، کتنے باریک باریک کپڑے عورتیں پہن رہی ہیں، اور باریک کپڑوں کے اندر یہ بھی شامل ہوگا، باریک کپڑوں سے مراد کیا ہے کہ جس سے بدن نظر آتا ہو۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جو ہے چنانچہ مفتی رشید صاحب رضوانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اوپر تشریح کی ہے کہ اس کے اندر وہ لباس بھی شامل ہے کہ جو لباس بالکل چست ہو، بدن سے چپکا ہوا ہو۔ چنانچہ آج نوجوانوں کو دیکھیں بیٹھ بھی نہیں سکتے ہیں، ایسی پٹرونے پہنے ہوئے ہوتے ہیں، عورتوں کو دیکھو کہ ایسے چست، برقعے بھی ایسے چست ہوتے ہیں، پوری باڈی نظر آتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ جو ہے لوگ یعنی مرد جو ہیں عالی شان زین پوش کے اوپر سوار ہو کر مسجدوں میں آئیں گے، اور ان کی عورتیں کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی۔ آپ نے فرمایا کہ وہ ملعون ہیں، ان کے اوپر لعنت کرو۔ اگر تمہارے بعد کوئی اور امت ہوتی تو جو اللہ تعالیٰ تم کو ان کا غلام بنا دیتا، جیسے کہ اگلی امتیں تمہاری غلام بنی۔ مطلب یہ کہ اتنا ذلیل یہ حرکت ہے۔ چنانچہ جو ہے مسجد میں زین پوش پا یعنی عالی شان زینوں کے اوپر سوار ہو کر آنے کا مطلب کیا ہے؟ پہلے زمانے میں گھوڑوں کے اوپر ریشم کی عالی شان زینے ڈال کر لوگ، مالدار لوگ مسجدوں کے دروازوں پر آیا کرتے تھے، اس لیے کہ وہ گھوڑوں کا زمانہ تھا۔ اب جو ہے کاروں کا زمانہ، فور ویلر اور بائک کا زمانہ آ گیا، اس کے اوپر بھی لوگ سوار ہو کر آج مسجدوں میں آتے ہیں۔ یہ نہیں کہتا کہ ناجائز ہے، لیکن خدا را اگر مسجد میں چل کر آ سکتے ہیں تو چل کر آنا چاہیے، اس لیے کہ ایک ایک قدم کے اوپر ثواب ملا کرتا ہے، ایک ایک قدم لکھا جاتا ہے، اس کے اوپر گناہ معاف ہوتے ہیں، نیکیاں ملتی ہیں، اور جو ہے درجے بلند ہوتے ہیں۔ اور وہ لوگ، ان لوگوں کو خوشخبری دی گئی ہے کہ جو لوگ اپنے گھروں سے ٹھنڈی کے اندر وضو کر کے مسجد میں جاتے ہیں، پیدل جاتے ہیں، اور ان کو ہر قدم کے اوپر جو ہے ثواب ملتا ہے۔ تو جو ہے آج یہ دور ہے کہ آج مسجدوں کے آج دیکھو گاڑیوں کی جو لائنیں لگی ہوئی، تو اللہ کے نبی نے اپنی نگاہ نبوت سے جو چیز دیکھی تھی آج وہ ہماری آنکھوں کے سامنے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ناجائز ہے گاڑیوں پر آنا، لیکن جو ہے بلا ضرورت استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ قریب میں گھر ہوتا ہے پھر بھی سواری پر، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اپنا قدم کو چلاؤ، اپنا قدم کو بڑھاؤ مسجدوں کی طرف، ہمارے قدم بھی لکھے جاتے ہیں۔ تو یہ دو روایتیں میں نے آپ کو سنائی جو قیامت کی آنے کی علامتیں، اور یہ دونوں روایتوں کا جو مضمون ہے آج ہماری آنکھوں کے سامنے۔ عورتوں کا لباس بھی دیکھو، نوجوانوں کا لباس دیکھو۔ عورتوں کا تو بارش کے بارش لباس ہوتا ہی ہے، لیکن نوجوانوں کا اتنا چست ہوتا ہے کہ بیٹھنے میں بھی تکلیف، پاخانہ پیشاب میں بھی تکلیف، ہر ایک میں تکلیف، لیکن ان سزاؤں میں سزا میں گویا کہ ہم کی سزا ہے شریعت کے خلاف چلنا ہے۔ ایسا لباس نہیں پہننا چاہیے کہ جس کی وجہ سے اپنا بدن نظر آئے، بدن کی بناوٹ نظر آئے۔ خیر، پھر اس کے بعد جو ہے امام مہدی کے ظہور کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ فرات کے اندر، دریائے فرات یہ عراق کا ایک بہت بڑا دریا ہے جو ترکی میں سے لے کر جو ہے عراق وغیرہ کے اندر بہتا ہے، اور آج تک وہ خشک نہیں ہوا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ عراق کھل جائے، یعنی جو ہے فرات یعنی دریائے فرات کا پانی کھل جائے گا اور سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا۔ آج اس کے لیے جو ہے دنیا کی قوموں کے سامنے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت موجود ہے، وہ بھی اس کا مطالعہ کرتے ہیں، اس کا ریسرچ کرتے ہیں، اور آج ہر ایک کی یہ کوشش ہے کہ اس پہاڑ کو ہم پا لیں۔ چنانچہ جو ہے عراق کی لڑائی کے زمانے میں امریکہ نے بہت زیادہ بمباری اس کے اوپر کی تھی، کوئی لوگ نہیں مرے تھے، لیکن یہ کہ کسی طریقے سے یہ پانی خشک ہو جائے اور وہ سونے کا پہاڑ ظاہر ہو اور ہم اس کے اوپر قبضہ کر لیں۔
لیکن اس کا وقت جو آئے گا تب آئے گا، اور وہ وقت اب دور بھی نہیں ہے۔ یہ کیسے ہوگا کہ پانی کے اوپر دنیا کی قوموں کی لڑائیاں ہوگی، پانی کی تنگیاں ہو جائے گی، تو اس پانی کے اوپر لوگ جو کیونکہ چارے فوجیں وہاں پر ہوں گی، مسلمانوں کی غیروں کی بھی فوجیں جمع ہوں گی، اور وہ آپس میں ٹکرائے گی اور اس پانی کی بنیاد پر ٹکرائے گی۔ چنانچہ آج دنیا کے پانی اور دریاؤں کے اوپر غیروں کا اور خاص طور پر عیسائی اور نصارہ کا جو قبضہ کرنے کا پلان ایسا مکمل ہے کہ بیشتر پانی کے اوپر ان کا قبضہ ہو چکا ہے، اور اسی میں دریائے فرات بھی ہے کہ آج کہنے کو تو وہ عراق میں ہے، لیکن جو ہے ترکی کے اندر ایک بند باندھا گیا، جس بند کے اندر وہ سارا پانی روک لیا جاتا ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ بالکل پانی نہیں جانے دیں گے اور رک جائے گا، چنانچہ نتیجے میں وہ دریائے فرات خشک ہو جائے گا اور وہ سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ پہاڑ ظاہر ہو تو اس کی طرف نظر بھی مت کرنا، اس کی طرف جانا بھی مت، اس لیے کہ اس کے اوپر ایسی لڑائی ہوگی کہ 100 میں سے 99 قتل ہو جائیں گے اور ایک ہی باقی رہے گا۔ یعنی اتنا شور شرابہ اور فتنہ و فساد ہوگا۔ اللہ تعالیٰ حفاظت کرے کہ ایسی کیسی آزمائش اس امت کو آنے والی ہے، اور اس وقت ایمان کے اوپر وہی مستقیم اور ثابت قدم رہے گا جس نے واقعتاً پہلے سے اس کی تیاری کی ہوگی۔ پھر اس کے بعد امام مہدی کے ظاہر ہونے کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہوگی کہ رمضان کا مہینہ ہوگا اور رمضان کا پہلا روزہ جمعہ کو ہوگا، تو ظاہر بات ہے کہ 15واں روزہ بھی جمعہ کو ہوگا۔ چنانچہ جو ہے پہلے ہی دن، یعنی یوں تو چاند گرم ہوتا ہے درمیانی مہینے میں 13، 14، 15 ایسے چاندوں میں ہوتا ہے، لیکن اس دن جو ہے چاند گرم ہو جائے گا پہلے ہی دن۔ اب چونکہ یہ عام طور پر عادت اور فطرت کے خلاف ہے، اس سے اس کی پیشین گویا کوئی کر نہیں سکے ہیں، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے اس کی پیشین گویا کر دی ہے کہ رمضان کے مہینے میں جو پہلا روزہ جمعہ کو ہوگا اور اس دن چاند گرم ہوگا، اور پھر اس کے بعد 15ویں رات آئے گی تو 15ویں روزے کو صبح چاند گرم بھی ہوگا، سورج گرم بھی ہوگا۔ اس مہینے میں چاند گرم 2 مرتبہ ہوں گے، لیکن جو ہے 15ویں روزے کو جو جمعہ کا دن ہوگا سورج گرم ہوگا اور بہت سخت ہوگا۔ ایک علامت یہ ہے، اور پھر اس کے بعد فجر کے وقت میں اتنی خطرناک آواز ہوگی جو پوری دنیا میں سنائی دے گی، کسی ایک علاقے اور ایک ملک میں نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے ایسی ہیبتناک آواز سنے گی، جس کی وجہ سے 70,000 یعنی 70,000 لوگ بہرے ہو جائیں گے، 70,000 گونگے ہو جائیں گے، 70,000 جو گونگے ہو جائیں گے، اور کوئی جو 70,000 لوگ اپاہج ہو جائیں گے، یعنی اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کے اوپر اثر ہوگا۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول اس وقت میں کیا کرنا چاہیے؟ آج کیا ہوتا ہے، دنیا میں کوئی حالات کوئی پیشین گویا ہوتی ہے تو انتظار میں رہتے ہیں، موبائل لے کر بیٹھ جاتے ہیں، فکر نہیں ہوتی کوئی اس سے بچنے کی تدبیر تو کچھ کرنی چاہیے۔ لیکن صحابہ کرام کو چونکہ اس کی فکر تھی کہ کہیں ایسے فتنے اور آزمائشوں کے اندر مبتلا نہ ہو جائے، اس لیے جب یہ بات آپ نے فرمائی تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول اس وقت میں کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا کہ اپنے گھروں میں جا کر اپنے گھروں کے دروازوں اور کھڑکیوں کو بند کر لینا اور چادریں ہو کر سجدے میں چلے جانا، اور سجدے میں جا کر سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی الجبروت، سبحان الملک القدوس یہ الفاظ پڑھتے رہنا۔ گویا معلوم ہوا کہ آنے والے مصائب اور فتنوں سے بچانے والی اگر کوئی چیز ہے تو اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی طرف توجہ ہے، عنابت اللہ ہے، اللہ کی طرف توجہ کرنا۔ یہ بات ظاہر ہوگی اور اس وقت جو ہے دنیا میں پھر شور شرابہ ہو جائے گا، یعنی افراتفری کا عالم ہوگا، کہیں سکون نہیں ہوگا، ظلم و بربریت سے دنیا بھر جائے گی،
انصاف دنیا میں نہیں ملے گا۔ چنانچہ آج زیادہ تر دیکھا جائے تو آج کی دنیا کی عدالتوں میں اگر مقدمات چلائے جاتے ہیں اور مقدمات کے فیصلے ہوتے تو مسلمانوں کے خلاف، حالانکہ قصوروار نہیں ہوتے ہیں، پھر بھی جو یہی حال ہوتا ہے۔ اور گویا مقدمہ کے دروازے کی چونجیاں یہود و نصارہ نے اپنے ہاتھ میں لے لی ہے اور مسلمان اس سے بے بس ہو چکے ہیں۔ ظلم و بربریت سے اور جہالت سے پوری دنیا بھر جائے گی، کہیں انصاف نام کو بھی نہیں ملے گا، لوگ پریشانی کے عالم میں ہوں گے، شور شرابہ ہوگا۔ تو رمضان کے مہینے میں یہ بات ہوگی، اور اسی دوران کے اندر کالے جھنڈے خراسان سے نکلیں گے جو مہدی کا لشکر ہوگا۔ کالے جھنڈے والے دوست تو یہی طالبان ہیں۔ اللہ نے ان کو ایمان کی کتنی پختگی عطا فرمائی ہے کہ دنیا کی پوری طاقت کے سامنے مقابلے کے لیے کھڑے ہو گئے، لیکن اپنے ہار نہیں مانے اور اللہ نے ان کو کامیاب کیا۔ تو وہ جھنڈے لے کر نکلیں گے۔ آپ نے فرمایا ہو سکے تو اس کالے جھنڈے والے لشکر کے اندر شامل ہونے کی کوشش کرنا، چاہے برف پر جو ہے تمہیں چوتر کے بل گھسٹ کر جانا پڑے، چاہے تمہیں کسی کمرے میں بند کر دیا جائے، زمین میں دفن کر دیا جائے، تو اس کو بھی کسی طریقے سے جو ہے کھود کر نکل کر جانا اور اس لشکر کے اندر شامل ہو جانا۔ یہی جو ہے حق پر لشکر ہوگا اور یہی مہدی کا لشکر ہوگا۔ تو کالے جھنڈے خراسان سے نکلیں گے اور اسی کے اندر اللہ کے ولی امام مہدی ہوں گے اور یہ مہدی کا لشکر ہوگا۔ اس لشکر میں جو شامل ہو گیا وہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جائے گا۔ لیکن اتنا بھی یاد ہے، جیسے اس کی تفصیل آئندہ میں کروں گا کہ مہدی کیا چیز ہے اور مہدی کون ہے، تو خیر اس وقت مہدی کو بھی یہ پتہ نہیں ہوگا کہ میں مہدی ہوں۔ تو یہ لشکر نکلے گا اور یہ لشکر جا رہا ہوگا بیت المقدس کی طرف۔ ان سے پہلے ایک چھوٹا سا لشکر ہوگا جس کے سربراہ حارث ہوں گے، جن کا نام حارث ہوگا، اور اس کے پیچھے ان کے لے کر چلنے والے منصور ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے نام بھی بتا دیے۔ درمیان میں ایک شخص ہوں گے شعیب ابن صالح، جو قریشی خاندان کے ہوں گے۔ وہ سفیانی لشکر کا مقابلہ کریں گے، لیکن جو ہے وہ مقابلے کے اندر دم توڑ دیں گے اور شعیب ابن صالح کسی طریقے سے بھاگ کر مکہ چلے جائیں گے۔ اور یہ منصور اور حارث مقدمۃ الجیش کی طرح ہوگا، یعنی لشکر کے آگے ایک چھوٹا لشکر ہوتا ہے، پھر اس کے پیچھے جو ہے خراسان کے لشکر جو ہے کالے جھنڈوں والا، اور وہ اپنا جھنڈا جو ہے بیت المقدس کے اندر گاڑے گا۔ وہ معلوم ہوا کہ بیت المقدس کی فتح جو ہے امام مہدی کے لشکر کے ہاتھ سے ہی ہوگی۔ اب تک تو حالات کتنے خراب ہو چکے ہیں کہ مسجد کے اقصی کو گرانے کی فکریں ہو رہی ہیں، بیت المقدس سے مسلمانوں کو کلی طور پر نکالنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، اور اس کوششوں میں کامیاب بھی اللہ نے ڈھیل لی ہے وہ جگہ۔ لیکن ہمیں بھی اپنے اعمال کی فکر کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ تو خیر بہرحال جو ہے یہ لشکر وہاں کو جا کر جو ہے اپنا یہ گاڑے گا کر، اور اسی دوران کے اندر سفیانی کا بیان میں پہلے کر چکا ہوں 3 جمعہ پہلے۔ ایک سفیانی آدمی ہوگا جو حضرت ابو سفیان کے لڑکے پوتے خالد کی اولاد میں سے ہوگا۔ اس کی ابتدائی حالت تو اچھی ہوگی، لیکن آخر میں وہ بھی بگڑ جائے گا اور گویا مہدی کے مقابلے کے لیے اپنا لشکر شام سے بھیجے گا مکہ مدینہ جو مکہ کی طرف۔ یہاں خراسان کا لشکر جا رہا ہوگا، وہاں سے اپنا لشکر بھیجے گا۔ وہ سمجھے گا کہ مہدی کا لشکر آنے والا ہے، وقت اس کا آ چکا ہے، لہذا اس کا مقابلہ کرو۔ چنانچہ اس کا لشکر مدینہ جائے گا، مدینہ میں شور شرابہ کر کے وہاں سے روانہ ہوگا، اور وہاں سے ذوالحلیفہ سے ذرا آگے ایک میدان ہے جس کو میدان بیضا کہا جاتا ہے۔ اس میدان کے اندر یہ لشکر پہنچے گا۔ اس لشکر کے اندر سپاہی جو ہے 70,000 70,000 ہوں گے۔ جیسے اس میدان کے اندر یہ لشکر پہنچے گا، اللہ تعالیٰ زمین کو حکم دے گا، زمین پورا کا پورا لشکر کو نگل جائے گا، پورا لشکر ڈس جائے گا۔ صرف ایک آدمی بچے گا جو جا کر مکہ میں خبر دے گا۔
اب جو ہے اس کے بعد امام مہدی کے ظہور کا وقت آ چکا ہوگا، بالکل قریب آ چکا۔ اب یہ دنیا کے اندر جو حالات پیدا ہوئے، عراق کا محاصرہ، شام کا محاصرہ، شام کے اوپر حملہ، اور اسی طریقے سے عراق کے اندر قتل و غارت کری، خراسان کے اندر قتل و غارت کی، یہ سارے واقعات ہمارے سامنے آ چکے ہیں۔ تقریباً 20 سال سے ہم برابر اس کا معائنہ کر رہے ہیں۔ یہ دوستو کوئی سیاسی لڑائی نہیں ہے۔ آج جو ہے دشمنان اسلام یہود و نصارہ اس لڑائیوں کو سرائی سے لڑائی یا جو ہے افغان کے جو خزانوں کے اوپر قبضہ کرنے کی بات کہہ رہے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک متعینہ معاملہ ہے، اور یہ معاملہ جو اللہ کی طرف سے ظاہر ہو رہا ہے، جس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی۔ کوئی سیاسی اور اسی طرح کوئی اقتصادی لڑائی نہیں ہے، یہ خالص دینی لڑائی ہے۔ اسی وجہ سے عراق کی لڑائی کے وقت امریکہ کے خبیر شیطان بش نے یہ کہا تھا کہ غلب الصلیب، نیو ورلڈ کا جو وقت آ گیا، مطلب یہ کہ اب دنیا کے اندر ایک نیا حکم چلے گا اور صلیب غالب آ جائے گی۔ اور اس نے کہا تھا کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں اللہ کی طرف سے مجھے ہدایت دی جا رہی ہے، وہ نبوت کا بھی دعویٰ کر دیا شیطان نے۔ اللہ نے اس کا بھی جو کام ختم کر دیا، لیکن بہرحال جو ہونے والا ہے وہ ہونے والا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوری دنیا کے قوموں کے لشکر کا حملہ جو افغان کے اوپر ہونے والا تھا اس کی بھی خبر دی تھی، اور اس کے اندر ان مجاہدین کی کامیابی کی خبر دی تھی، اور وہ بھی ہو چکا ہے۔ اس لیے دوستو اب کس کا انتظار ہے؟ قیامت تو اتنی قریب آ چکی ہے، حالات اتنے خراب ہوتے جا رہے ہیں، اور دوستو ایمان کے لالے پڑ جائیں گے، ہماری اور ہماری اولاد کی ایمان خطرے میں پڑ جائے گی دوستو اگر تیاری نہیں ہوئی۔ اس لیے دینی علوم کی طرف توجہ کریں، اپنے ذہین اور ہوشیار بچوں کو دینی علم پڑھائیں، تبھی تو اچھے علماء پیدا ہوں گے، ورنہ پھر علماء پیدا نہیں ہوں گے، ایک ایک ہوتے ختم تو ہوتے چلے جائیں گے۔ آج جو ہے غنیمت سمجھ کر جو اپنا کام چلاؤ اور اپنی اولاد کو دینی علم پڑھاؤ اور اس کی طرف توجہ دو۔ تو خیر بہرحال سفیانی لشکر جو ہے وہ وہاں پر میدان بیضا کے اندر ڈٹ جائے گا اور پورا لشکر ختم ہو جائے گا، وقت سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کا خاتمہ کر دیں گے۔ اب اسی دوران کے اندر جو ہے اور بہت سے واقعات پیش آنے والے ہیں جو چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں، لیکن اسی دوران میں اب چونکہ پوری دنیا کے اندر شور شرابہ ہوگا، فتنہ و فساد ہو رہا ہوگا اور پوری امت مسلمہ پریشانی کے عالم میں ہوں گے، تو دنیا کے مختلف ملکوں کے 7 بڑے بڑے علماء امام مہدی کی تلاش میں نکل جائیں گے۔ یہ 7 ملک کون سے ہوں گے؟ علماء نے اپنی تحقیق کے مطابق مختلف ملک بتائے ہیں، اس میں خراسان بھی ہیں، اس میں مصر بھی ہیں، اس کے اندر مراکش بھی ہیں، الجزائر بھی ہیں، سودان بھی ہیں۔ ان ملکوں کے ایک یعنی 7 علماء ان تمام ملکوں کے ہوں گے۔ کیسے خوش نصیب اور سعادت مند وہ علماء ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مقدر کے اندر اتنی بڑی دولت رکھی۔ چنانچہ وہ جو ہے مہدی کی تلاش میں نکلیں گے، اور چونکہ روایتوں سے ثابت ہے کہ امام مہدی کا ظہور مکہ میں ہوگا، لہذا وہ مکہ میں ٹھہریں گے۔ اب مکہ میں ٹھہرنے کے بعد جو ہے یہ علماء کیا کریں گے اور امام مہدی کا ظہور کیسے ہوگا اور امام مہدی کو کیسے پہچانیں گے اور ان کو پہچان کر بھی اس کے بعد کیا معاملہ ہوگا، اس کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں آپ کے سامنے آئے گی۔